تعالی عنہ ہیں، ان کا بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ کیا ایک مثال دی کہ میری امت کے لوگوں تم سمجھو، تم نہیں سمجھ رہے ہو جو میں جانتا ہوں، اگر تو جان لیتا تو روتا زیادہ ہنستا کم۔ کیا کہا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں تجھے سمجھا کر کے مثال دے کر کے بتا رہا ہوں کہ جاؤ تم میں سے کوئی ایک شخص دریا کے کنارے چلا جائے اور دریا کے کنارے جا کر کے دریا میں سمندر میں اپنے انگلی کو ڈبوئے۔ سمندر کتنا بڑا ہے جو دیکھیں وہ جانتے ہیں، انگلی ڈبانے کی بات کی، انگلی ڈبا گئے اور انگلی ڈبو کر کے اٹھا لے اور انگلی میں دیکھیں کہ کتنا پانی آیا۔ آپ بھی سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، ایک بدنی اگر ہو، ایک بالٹی پانی اگر ہو، ایک ٹنکی ہو، اس میں انگلی ڈبوئے، کیا آپ ٹنکی میں داخل ہو کر کے خود نکل آئیں؟ ٹنکی کا پانی یا تالاب کا پانی کتنا کم ہو جائے گا؟ سمندر ہے اور انگلی، کہ سمندر سے انگلی کو نکالو اور جو پانی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ ہے دنیا، اور سمندر میں جتنا پانی ہے وہ ہے آخرت۔ کیا سوچیں؟ اب سوچیں، یہی ایک مثال یہ ہم دیتے ہیں، ایک طرف 1 کروڑ روپے کوئی رکھا اور ایک طرف 5 پیسہ چلتا نہیں ہے نہیں، 5 پیسہ ایک طرف رکھا ہوا، 5 پیسہ یہاں ہے اور 1 کروڑ ادھر ہے۔ اب ایک انسان کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ ادھر ہے، وہ تو اگر لیتا ہے تو سب کچھ حلال طریقے سے تجھے تحفے میں وہ چیز اختیار ہے، اس کو لے سکتے ہو یا اس کو لے سکتے ہو، لیکن کیا ہے 5 پیسہ اسی کے پیچھے ہر انسان دوڑ رہا ہے اور لڑ رہا ہے کہ ہم 5 پیسہ حاصل کریں۔ اس سے کہاں جا رہا ہے؟ 1 کروڑ ادھر رکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں 1 کروڑ کی طرف جو جا رہا ہے وہ زیادہ ہوشیار ہے یا 5 پیسے میں 5 آدمی لڑ رہا ہے کہ نہیں ہم ہی لیں گے؟ ارے اللہ کے بندے 5 پیسہ تو اگر حاصل کر بھی لیا ہوگا کیا؟ 5 پیسے میں ہوگا کیا؟ پیسہ چلتا نہیں ہے۔ 1 کروڑ کو چھوڑ رہا ہے، 5 پیسے کے لیے لڑ رہا ہے کہ نہیں ہی 5 پیسہ لیں گے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہ تمہاری یہ دنیا، یہ پانی جو نکلا ہاتھ میں وہ ہے، لیکن اسی دنیا کے لیے ہر انسان دوڑ رہا ہے، ہر انسان بھاگ رہا ہے، کہاں حلال کہاں حرام، کہاں دن کہاں رات، کہاں آرام کہاں تکلیف، کچھ نہیں دیکھتا۔ دنیا ہمیں مل جائے اور آخرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سمندر ہے، 1 قطرہ پانی نہ تو تیری پیاس بجھ سکتی ہے، نہ تیرا گلا وہ تر ہو سکتا ہے، نہ تو وضو کر سکتا، نہ غسل کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اسی کے لیے تو مارا ہوا بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے، اور سمندر تمہارے کنارے موجود ہے، تمہیں پیاس بھی لگی ہے، پیاس بجھا سکتے ہو، غسل کی ضرورت ہے غسل کر سکتے ہو، جو بھی چاہو وہ پانی استعمال کر سکتے ہو، پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اٹھائیں سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 کہ تمہارے حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی۔ اور آپ نے وہ کر کے دکھایا بھی، موازنہ بھی کیا، دنیاوی زندگی آپ کیسے گزارے اور آخرت کے بارے میں آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کیا تھی۔ اب اس حدیث کو بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے، اور باب سورۃ المتحرم، اور ایک ہے باب تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنے بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، یہ باب قائم کیے، اور حدیث نمبر ہے 4913۔ حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک معاملہ ہوا تھا آپ کے بیویوں کے بیچ میں، وہ لمبا تھوڑا واقعہ اور بات ہے، اس کو کاٹ کر کے ہم سمجھ لیے ہم بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ ہو کر کے اوپر منزلے میں آرام کر رہے ہیں، آپ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے کیا نہیں، آپ اتنے کیوں ناراض ہوئے؟ تو وہ جب آئے
اور آپ کو جب اجازت ملے غلام کے ذریعہ کہ آپ جا سکتے ہیں اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوپر جب چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا بیان ہے کہ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ۔ حضرت عمر بن خطاب، میں نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے لوگو سنو، یہ عمر بن خطاب بیان کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھا جب وہ آپ کے اوپری منزلے پہ انہوں نے جب داخلہ اپنے آپ کو کرایا اور داخل ہوئے تو کیا دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ سوئے ہوئے، کھجور کی ایک چٹائی ہے، گدا نہیں، کھجور کی ایک چٹائی ہے، اور اس چٹائی میں کیا کہہ رہے حضرت عمر؟ ما بینہ و بینہ شیئون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے ہوئے تھے یہ اور چٹائی، اس کے بیچ میں نہ کوئی بیڈ شیٹ نہ کوئی گدا، ڈائریکٹ آپ چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر آگے بیان کرتے ہیں فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنبِهِ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، آپ کے پہلوؤں میں ہم نے چٹائی کے نشان دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو حضرت عمر دیکھ رہے کیا؟ چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، حضرت عمر کہتے فبکیت، تو میں رونے لگا، آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک، اے عمر تجھے کس چیز نے رلایا؟ عمر کیوں روئے؟ یہاں تم آئے ٹھیک، لیکن کچھ لمحے کے بعد یہ آنکھوں سے آنسو کے قطرات کیوں نکلے؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکالنے پہ مجبور کیا؟ حضرت عمر کے بیان ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول انا کسرا و قیصرا فیما ہما فیہ، روم ایران کے بادشاہ گدوں اور مسندوں پہ رہتے ہیں، ان کی کرسی الگ ہے، عیش و آرام کے لیے بہترین روم اور بیڈ روم اور آرام گاہ ہے، وانت رسول اللہ، اور اللہ کے رسول آپ ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے ہیڈ ہیں، ہمارے پیشوا رہنما ہیں، اور آپ کی حال یہ ہے آپ چٹائی پہ سوئے، آپ جب بیٹھتے ہیں پہلوؤں میں نشان دیکھا، آپ کے یہ نشانات آپ کے جسم مبارک، آپ کے جسم سے بھی محبت ہے، آپ کی جان سے بھی محبت ہے، آپ کے پورے فرمان سے محبت ہے، آپ کو تکلیف مجھے تکلیف، آپ کے جسم پہ آنکھوں یہ نشان چٹائیوں کو دیکھا، یہ نشان دیکھ کر کے میرے آنکھوں نے آنسو نکالنے پہ مجھے مجبور کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ چٹائیوں میں سونے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنے، کہا دنیا نہیں چاہیے، گدے نہیں چاہیے، بیڈ نہیں چاہیے، بہترین آرامگاہ نہیں چاہیے، چٹائیوں میں سو کر کے سارے دنیا کے لوگوں میں حکومت دلوں میں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے بتا دیا کہ عمر مجھے گدوں کی ضرورت نہیں ہے، گدا انہیں چاہیے جنہیں دنیا چاہیے، محمد تو آخرت کی تیاری کریں۔ تو آپ دنیا میں کیسے زندگی گزارے اور آپ نے کیا بتایا؟ عمر ہم چاہتے کیا ہے کہ مجھے آخرت میں حصہ ملے، اس سے تو خوش ہے کہ نہیں؟ کون مسلمان خوش نہ ہو کہ دنیا میں نہ ملے لیکن آخرت میں ضرور ملے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم، آپ سے پڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم گدوں میں بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ بس مل گیا یہ سوچے وہ کہاں بیٹھا کرتے تھے، ذرا غور کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتا دیا کیسے سوئے اور کس طرح وہ روئے۔ ایک تو یہ سونے اور آپ کے گھر کا حال ہے، اور ایک طرف کھانے اور پینے کا حال ہے۔ کئی بات اور کئی واقعہ سنے ہوں گے، لیکن صرف ایک واقعہ ہم بتاتے ہیں کہ کیسی آپ کی زندگی ہوتی تھی، کس طرح آپ بھوکے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الاشربہ میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 2038، اور بات بہت لمبے میں قائم تو وہ بات وہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں زیادہ محبت ہو وہ آدمی جا سکتا ہے، اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، وہ بات قائم کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2038، کتاب الاشربہ، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اور لیلہ، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں
جب آدمی ظہر کے نماز کے بعد کھانا وانا کھاتا رات میں ہو سکتا ہے عشاء کے بعد یا دن میں یا رات میں کسی وقت آپ اپنے گھر سے باہر نکلے فائدہ ہوا کہ ابھی بکر و عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکل کر کے اور کچھ آگے بڑھے تو آگے ابو بکر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ نے کیا پوچھا؟ آپ نے کہا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر بن خطاب، تم دونوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکال دیا؟ اس وقت تم نکلنے کے لیے سارے لوگ آرام کر رہے ہیں، کوئی قیلولہ کر رہا ہے، کوئی اپنے آرام گاہ پہ سوئے ہوئے، کوئی گلی میں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم تو نکلے ہوئے، لیکن تم دونوں یہ نکلے گلیوں میں نظر کیوں آئے؟ کس چیز نے تجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا؟ دونوں کا جواب سنے. قال الجوع، آؤ پیارے نبی، ہمیں گھر سے نکالا ہے، بھوک نے نکالا ہے، بھوک اتنی تیز لگی، پیٹ میں درد محسوس ہوا، بے چینی، بے قراری، اللہ کے نبی نیند نہ آئی، ہم دونوں کو گھر سے نکلنے پہ بھوک نے مجبور کیا ہے، اتنی تیز بھوک لگی ہے کہ نیند نہ آئی، آرام نہ کر سکے، اس لیے گلیوں میں نکل گئے. کون ہے؟ دیکھیے کہاں سے کہاں بتائے حضرت ابو بکر نبی سے محبت کر رہے، ساری دولت کا ہم اٹھا دے اللہ کے راہ. ابو بکر کے بارے میں آپ نے کہا اللہ کے احسان کا بدلہ میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ ہم چکا نہ سکے. اللہ اس پر ابو بکر بھوکے نکلے. سارے نبیوں و رسولوں کے بعد اگر کوئی پہلے درجہ اور پہلے پوزیشن میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ہاتھ کوئی نبی ہوتا تو کہا وہ بھی نکلے. آپ کو جملہ آپ نے پوچھا ابو بکر سے، ابو بکر نے بتایا کہ ہم بھوکے نکلے ہوئے، بھوک کی وجہ سے. عمر بھی وہی جواب دے رہے ہیں، آپ یہ بھی تو نکلے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نکلے ہوئے، آپ مجھ سے سوال کیسے کی جائے؟ آپ کوئی ایسا ہوتا تھا آدمی جب ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں سوال، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ مرتبہ اور احترام کی وجہ سے. لیکن وہ خود اپنے جواب دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدی لاخرجنی اخرجکما من بیوتکما. اے میرے دوستو، اے ابو بکر و عمر، رہا میرا حال، اللہ کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے مجھے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے. اے ابو بکر اگر تجھے بھوک لگی ہو، بھوک کی وجہ سے تو گھر سے نکل گیا. اے عمر تجھے بھوک لگی، تو بھی بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے بھوک نہ برداشت کر سکا، اس کی وجہ سے گھر سے نکلا. یہ تمہارے نبی اور رسول، یہ پیغمبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو گلیوں میں چل رہے ہیں، یہ بھی نکلنے کا اگر کوئی سبب ہے تو یہی ہے کہ یہ بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا. بھوک کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، یہ تین ہو گئے، تینوں بھوکے ہیں. گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں کہ کچھ کھا لیں اور سو جائے. کہ چلو قومو، چلو چلو میرے ساتھ اور چلو. قاموا معه، وہ سارے تینوں کے تینوں اٹھے اور چلے گئے. سارے چلو چلتے ہیں مل کے. ہوتا ہے نا دوست احباب ہوتے، چلو نہیں آتے، ناشتہ پانی کیا جائے، محبت زیادہ ہوتی ہے، آدمی چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول کو محبت تھے نہیں. وہ انصاری صحابی تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ آئے گا ویلکم اہلا وسہلا، خوش آمدید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی فلان، یعنی ان کی شوہر کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں ذهب يستعذب لنا من الماء، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے پانی لائیں گے اور ہم لوگ پیئیں گے، پانی لائیں گے اور ہم لوگ پیئیں گے. پانی لائیں گے کوئی یہ گزری تھی وہ آگے چل ہم آگے چلتے ہیں. بڑی بڑی شخصیتیں
کیا کہا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ما اکرم ما احد اليوم اکرم اضیافا منی. اے کائنات والے سنو، آج سے بہتر کوئی میزبان نہیں ہے. میرے گھر میں ایسے مہمان آئے، کائنات میں سے اس سے بہتر کوئی مہمان نہیں. فوراً وہ صحابی دوڑے اور کھجور کی درخت